المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ سب کو میں المرکز اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر ویلکم کرتی ہوں۔ المرکز اسلامی جو یو کے میں بی بی شہر میں واقع ہے، یہاں سے کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ہمارے بچے ہر روز کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک پہ آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ دینی حوالے سے مطلب مختلف سبجیکٹس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے لیسنز آپ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ انہیں ضرور دیکھیں، اور کیونکہ گھر پہ ہیں آپ، تو دین سیکھنا بھی آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ دیکھیں گھر بیٹھے بٹھائے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تو ٹاپک تو میرا شمال مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن اب دین کی بات چل پڑی تو آپ کو بتاتی چلوں ایک حدیث مبارکہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ خیرن من یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو آج آپ لوگ گھر پہ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر آپ اس میں کچھ نئی چیز کریں، کچھ سیکھیں، دین کے حوالے سے سیکھیں، جو آپ کی آج بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ تو مختلف ٹاپکس پہ پروگرام کرتے ہیں۔ تجوید کا جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ قرآن پاک، کیونکہ ہم لوگ عرب نیٹیو نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، تو اس لیے قرآن پاک کو تجوید کو سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو غلط پڑھیں گے تو قرآن انسٹیڈ آف ہم پر بلیسنگ بھیجنے کے بجائے وہ ہم پر کرس کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسے کہنا چاہیے کہ کوئی نہیں، اللہ پاک معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، مطلب ہم لوگ ایسے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اگر ایک آپ کو پتہ ہے آپ سے غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو ضرور سیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا آپ کو بہت زیادہ ریوارڈ دیں گے، کیونکہ بچپن میں آپ نے دوسرا سیکھا ہے، جب آپ ابھی اسٹرگل کر کے پڑھیں گے تو جتنا کوئی اسٹرگل کر کے پڑھتا ہے اتنا اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس بات پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے گوشگوار کرنا چاہتی ہوں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے، اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے، کہ درود پاک کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جو 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ انسان نفاق اور جہنم سے آزاد ہے، اور قیامت کے روز اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور شہید ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اپنی جان کی، اور شہید ہونے کے لیے آپ کو بیٹل فیلڈ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے، زخموں سے چور چور ہونا پڑتا ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو بندہ شہید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 100 دفعہ آپ روزانہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ درود پاک کو اپنی زندگیوں میں لائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں سے بھی کہیں وہ بھی پڑھیں، اس سے انشاءاللہ ہوگا کہ کیا ہوگا، گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بچوں کے دلوں پر نور اترے گا اللہ تعالیٰ کا۔ تو تو آج کی جو میرا ٹاپک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے،
وہ تاجدار کائنات ہی ہے کہ تاجدار کائنات مطلب کہ پورے عالم کے تاجدار. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے. یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. ہر نبی اپنے اپنے ٹائم پہ آیا. اس نے آ کے اپنے جس جگہ پہ وہ آئے وہاں پہ آ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی، ان کو بتایا گیا، لوگوں کو بتایا گیا. وہی انہوں نے پریچ کیا اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، جب وہ آئیں تو ان پہ ضرور ایمان لانا. سبحان اللہ. تو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا میں بھیجے، اور بلا شبہ سارے پیغمبر عظمتوں ہی کے مالک تھے، رفتوں ہی کے مالک تھے اور اعلیٰ شان والے تھے. مگر جو عظمتیں، رفتیں اور شانیں ہمارے آقا صلوات والسلام کو عطا فرمائیں وہ انوکھی ہی تھیں، وہ نرالی تھیں، اور وہ صرف آپ کی ذات اقدس کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے پر تمام انبیاء علیہ السلام کو جو عظمتیں عطا کی، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو رفتیں عطا کی، تمام انبیاء علیہ السلام کو جو شانیں عطا کی، وہ ساری کی سارے عظمتیں ملا کر، شانیں ملا کر، رفتیں ملا کر اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ڈال دی. سبحان اللہ. تو یہاں پہ آپ کو بتانا، جیسے بتائیے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نبی بھی آیا اپنے وقت پہ، جب آیا کوئی نبی آیا وہ ایک بستی کے لیے آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی کسی خطے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی ملک کے لیے آیا، کوئی نبی کسی گاؤں کے لیے آیا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی رفتوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک، عرش اعلیٰ سے لے کر زمین کی پاتال تک ایک ایک ذرا دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیا. سبحان اللہ. جس طرح، اس بات کو ذرا آپ غور سے سنیے گا، جس طرح مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے، اسی طرح مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ایک ایک ذرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں یقین رکھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے تلے ہے. جس طرح اول سے لے کے ازل تک تمام کائنات بننے سے، شروع سے لے کر ابد تک ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے. اسی طرح ازل سے لے کے ابد تک، کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہم انسانوں کے نبی نہیں تھے، وہ عرش کے بھی نبی ہیں، وہ فرش کے بھی نبی ہیں، وہ زمین کے بھی نبی ہیں، وہ آسمان کے بھی نبی ہیں، وہ جنت کے بھی نبی ہیں، وہ رضوان کے بھی نبی ہیں، وہ حوروں کے بھی نبی ہیں، وہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، مکین کے بھی نبی ہیں، مکاؤں کے بھی نبی ہیں، شجر کے بھی نبی ہیں، حجر کے بھی نبی ہیں، شمس کے بھی نبی ہیں، قمر کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ.
اور کہتے ہیں کہ یہیں پہ نہیں، بر کے بھی نبی ہیں، بحر کے بھی نبی ہیں، در کے نبی ہیں، دہر کے نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، سماوات کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے سامعین، چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، ساری کائنات کے رسول ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور تصرف میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، مدعی اور فرمانبردار کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ساری کائنات پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مختصر سے ٹائم میں کوشش کروں گی کہ جتنا ہو سکا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اس پہلو پر روشنی ڈالوں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر و غلام بنا دیا، اور کس طرح ساری کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری اور چاکری کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک پیاری ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر عرش پر ہیں، یعنی کہ آسمانوں پہ ہیں۔ 2 وزیر سے مراد، ان کی مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور 2 عین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عین 2 وزیر جو آسمانوں میں ہیں، ان سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس بات سے واضح یہی ہوتا ہے کہ وزارت وہاں تک ہی ہوتی ہے جہاں تک آپ کی حکومت ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ اب یہ یو کے ہے تو یہاں کا پرائم منسٹر ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دوبارہ ذرا غور سے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایسے نہیں ایمان لایا، جب آپ چھوٹے سے تھے، شیخوارگی میں تھے، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ جب آپ اپنی ننھی سی انگلی ہلاتے تھے تو چاند ہلتا تھا آپ کی انگلی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو میں پھر اس لیے آپ پر ایمان لایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاند کو آپ کا کھلونا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات نہ بتاؤں؟ تو ان کے چچا فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ سیدنا عباس پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بتائیں یا رسول اللہ، عرض کیجیے، فرمائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند میری انگلی سے صرف ہلتا نہیں تھا، جب میں روتا تھا مجھے چپ کراتا تھا، مجھے بہلاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عباس جو ہیں وہ پھر ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان، کیا میں اس سے تعجب کن چیز آپ کو بتاؤں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ کیا بات ہے۔ تو سبحان اللہ، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا
اب یہ بات غور کر کے سننے والی ہے. کہتے ہیں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا قلم لوح محفوظ پر جب چلتا تھا تو میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ، یعنی کہ اپنی ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی پیٹ میں سنتا تھا. سبحان اللہ. سماعت کا عالم دیکھیں، مطلب اپنی ماں کی پیٹ میں ہے اور لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چل رہا ہے، اس کی آواز بھی وہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ کیسے چاند آپ کا کھلونا بن جاتا ہے، چاند آپ کو بہلاتا ہے، آپ سے کھیلتا ہے. سبحان اللہ. تو کسی نے شعر کے نعت کے بہت پیارے شعر بھی اسی واقعے کے نسبت سے لکھے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ. کبھی امیجن کریں نا کہ چاند کیسے ہلتا ہوگا، کیسے کھیلتا ہوگا آپ السلام کے ساتھ. کہ کہتے ہیں کہ چاند ہل جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. نورانی چاند، اور کیسے وہ کرتا ہوگا، کھیلتا ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کے بھی تاجدار کائنات جو ہیں، اس لیے کہ وہ بھی تاجدار کائنات کا امت تھا، تو اس لیے وہ بھی ان کی پیروی کرتا تھا، ان کو مانتا تھا. یہ تو ہوئی چاند کی بات. چلیں اب آپ کو سورج کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سورج کیسے اپنی اطاعت کرتا تھا. یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع کا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا ٹائم تھا، انہوں نے اپنی عصر کی نماز ادا کی اور پھر آرام کرنا چاہتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. تو وہ تھوڑی دیر سوئے رہے، عصر کا ٹائم گزر گیا. جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے. ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا کیا ہوا، عصر کی نماز مس ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ. تو پھر دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا، سورج کو واپس لوٹا دے. کہتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت کہتی ہیں کہ سیدہ اسما وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ انہوں نے پیچھے کیے تو ایسے لگتا تھا جیسے ڈوریاں ان کے ہاتھوں سے بندی ہیں، اور جیسے وہ ہاتھ کو پیچھے کریں سورج واپس اپنی جگہ پہ پلٹ آیا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ ایسے واپس پلٹا کہ جیسے ڈوریاں بندی ہیں. تو اس پہ بھی کسی نے شعر بہت پیارا لکھا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں مانتے ان کے سامنے جو مرضی ہو انہوں نے نہیں ماننا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. تو یہ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا. سبحان اللہ. چلیں آپ کو ایک اعرابی کا واقعہ سناتی ہوں. وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں تشریف فرما تھے اور ایک اعرابی آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لا چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی معجزہ دیکھوں. تو قربان جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے ہیں، مطلب وہ جو چاہیں وہ کر سکتے تھے. سبحان اللہ. تو اتنا کھلا اعلان وہی کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ میری
कि ये जो बंदा कहेगा मैं कर सकूँगा। सुभान अल्लाह। तो इसे राबी ने कहा कि मैं उसने खड़ा होकर तो दूर एक दरख्त था, उसने इशारा किया कि या रसूल अल्लाह आप उस दरख्त को बुलाएँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, तुम जाओ, उससे कहो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दरख्त की बात हो रही है। तो वह राबी जाता है, जाके उस दरख्त से कहता है कि है दरख्त, तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। अभी उसकी बात खत्म नहीं होती, तो दरख्त क्या करता है, राइट पे अपने आप को पुल करता है, लेफ्ट पे पुल करता है, आगे होता है, पीछे, यानी कि अपनी जड़ों को उखेड़ता है ज़मीन से आगे पीछे राइट लेफ्ट होके, और वो फिर क्या करता है कि सजदा करता-करता आका सल्लल्लाहु के पास आता है। यानी कि वो खड़ा होता है, फिर सजदा करता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदा करता है, और ऐसे करते-करते वो जो है आके आका सल्लल्लाहु के पास आता है, और आते ही दुरूद पाक भेजता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तो अराबी ने जब देखा कि दरख्त की फर्माबरदारी को देखा कि दरख्त की इतनी अकीदत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कैसे वो सजदा करते-करते आया, तो उसके दिल में भी ख्वाहिश जागी। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाज़त दें कि मैं भी आपको सजदा करूँ। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करना सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी और को सजदा नहीं करने की इजाज़त नहीं है। तो उसको फिर मोहब्बत से उसका शौक इतना हो रहा था, वो कहता अच्छा मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं आपके हाथ तो चूम सकूँ, आपके पाँव को तो चूम सकूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको इजाज़त दे दी। तो इसने फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा दिया, आपके प्यारे पाँव मुबारक को बोसा दिया। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे आप खुद गौर करें कि दरख्त ने फरमाने रिसालत की किस तरह तामील की। दरख्त जो हमारी नज़र में एक बेजान चीज़ है, जिसे हम कुछ नहीं समझते, उसने कैसे तामील की। और दरख्त भी ताजदार कायनात की उम्मत में से है। सो जैसे मैंने पहले कहा कि वो दरख्तों के भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। शजर के भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। एक और ही बहुत ही वाक़या, ये तो हो गया दरख्त का, अब आए जानवरों की तरफ चलते हैं। एक ऊँट का वाक़या आपको बताती हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा इकराम की महफ़िल में बैठे हुए थे। तो एक अंसारी सहाबी आते हैं, वो आके फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट ऊँट जो है वो दीवाना हो गया है। और जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, आगे से काटने को दौड़ता है। तो यहाँ से अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ कि लो वो इंसान शिकायत लेके आया था ऊँट की, शिकायत लेके आया था ऊँट की। तो इससे होता है कि क्योंकि उन लोगों का देखिए यकीन कितना पुख्ता था कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताएँगे तो वो फिर इस मसले का हल भी हमें देंगे। तो सब कुर्बान जाए, फिर आप सलातो व सलाम क्या करते हैं, जाते हैं उस सहाबी के साथ उसके घर। और जब वहाँ जाते हैं तो ऊँट दूर से जब देखता है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भागता आता है। और वो आते ही क्या करता है, वो आके आपका अपना सर ताज़ीम और तकरीम के साथ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर रख देता है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्सी लेके उसको बाँध के तो फिर उसके मालिक के हवाले करते हैं। देख लें, सुभान अल्लाह। यानी कि जानवरों को भी पता था कि ये हमारे आका रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। तो सैयदना उमर फारूक भी वहीं थे। आपने जब ये इताअत और फर्माबरदारी ऊँट की देखी, सुभान अल्लाह, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इस तरह लगता है जैसे ये ऊँट जानता है कि आप अल्लाह सुभान तआला के रसूल हैं। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ہے عمر صرف یہ اونٹ ہی نہیں، صرف یہ اونٹ ہی نہیں، آسمان کی رفتوں سے لے کر کائنات کی بستیوں تک، کائنات کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح امید ہے آپ کو آج کے لیسن سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں الحمدللہ، اور جب وہ پیدا ہوئے تھے تو امتی امتی کرتے آئے تھے، اور جب جانے لگے اس دنیا سے تب بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں درود پاک اپنی زندگی میں لائیں، اور جیسے آج کچھ واقعات، مختلف واقعات میں نے کو بتائے تاجدار کائنات کے حوالے سے کہ کیسے درخت ایک پتھروں کا بھی واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے آج وہ پتھر یاد ہیں جو جب میں چلتا تھا تو مجھ پہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو ان کے چچا جو ان پہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے کیا کیا کہ بند مٹھی کی ہوئی تو وہ آئے اور کہتے ہیں کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم مجھے بتا دو گے میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ فرماتے ہیں کہ تم خود ہی پوچھ لو، مٹھی کھولو اور پوچھ لو جو مٹھی میں ہے انہی سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں۔ اور جب اس نے مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا اور وہ سے ایک دم پھینک کہتے یہ تو سرا جادو ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کرے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ دنیا میں تھوڑے دن ہیں، اچھے گزاریں گے، کچھ جمع ہو گیا تو پھر قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا ان کے سامنے۔ مجھے تو بہت یقین کریں ڈر لگتا ہے کہ کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گی، کہیں وہ منہ ہی نہ پھیر لیں کہ تم بھی میری امتی میں سے ہو۔ استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے ہم سب کو ہدایت دیں۔ تو کوشش کیا کریں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی۔ میرا پروگرام ہر سیٹرڈے کو 7:30 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے پروگرام میں کوئی کوتاہی ہوئی غلطی معافی چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا رمضان کا مہینہ ہے، سیل کا مہینہ ہے، میں تو اسے کہتی ہوں سیل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے چاہیں وہ کہتے ہیں لوٹ لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں مجھے، المرکز اسلامی کی تمام ٹیم کو۔ ایون دو لاک ڈاؤن ہے، بچے کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی روزانہ نئے سے نئے پروگرام پیش کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو آپ ضرور ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے المرکز اسلام کے بانی ہیں، مفتی حسن رضا، کل ان کا ذکر کا پروگرام آن ہوا تھا تو ان کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساز تھی، ان کی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہم جب کوئی اچھا کام انوینٹ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو جب تک وہ چلتا ہے وہ صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے، اور جب تو کوشش کریں ایسے کوئی ہم دنیا میں کام کر جائیں جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، کہ ہمارے لیے ہماری کتاب تو بند ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی اچھا کوئی کام کیا ہوگا تو وہی آگے ہمارے آگے کام آئے گا۔ کوئی کنواں کھدوا دیں، کسی یتیم کی کفالت کر دیں، کسی اسکول میں کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو قرآن پاک حفظ کروا دیں۔ یہ دنیا میں ایسے چھوٹے چھوٹے کام آرام سے ہم ایزلی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن جب
دنیا سے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے جب ریوارڈ بن کے ہمیں ملے گا تو ہم بہت پھر اس وقت ہمیں احساس ہوگا، پھر ہمیں ہوگا کاش ہم نے اور کیا ہوتا، کاش ہم نے اور کیا ہوتا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ المرکز اسلامی کے پلیٹ فارم پر روزانہ ہر روز پروگرام ہوتے ہیں، ہر روز ڈفرینٹ ٹاپک پہ پروگرام ہو رہے ہیں، سیرہ پہ ہو رہا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، تجوید کے لیسن ہوتے ہیں، امامز کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا، فورن سیشن جو امامز ہیں ان کے حوالے سے اس کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، اور انگلش میں پروگرام ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ضرور لگا کے دکھائیں کہ آئیں دیکھیں، اس طرح وہ آپ خود جب دیکھیں گے تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے۔ 10 باتیں نہ صحیح ایک بات اگر انہیں سیکھ لی تو وہ پھر ان کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی 7:30 بجے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔